بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 332 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 326 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق اور تشریح کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 326 کے راوی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کا نام عبداللہ اور کنیت عبد الرحمن تھی۔ والد کا نام مسعود اور والدہ کا نام ام عبد تھا۔ ابتدا میں بکریوں اور بیڑوں کو چراتے تھے، پھر ایک واقعہ کے بعد مسلمان ہوئے اور ہمیشہ کے لیے اپنی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ اولاً حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر مدینہ منورہ میں مستقل ہجرت کر کے چلے گئے۔ فقہ حنفی کا دار و مدار زیادہ تر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی روایات پر ہے۔ آپ سے روایات کی تعداد 848 ہے۔ ان میں سے 64 بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں، جبکہ باقی 21 بخاری میں اور 35 مسلم میں الگ الگ بھی ہیں۔ آپ کی عمر مبارک 60 سال سے تجاوز کر چکی تھی۔ 23 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا اور صحیح روایت کے مطابق آپ کی نماز جنازہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور پھر عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں مدفون ہو گئے۔ اس حدیث میں دنیا کی زندگی کی حقیقت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے، علی حصیر، ایک چٹائی پر، ایک بوریے پر۔ حصیر بمعنی چٹائی، بوریا، جمع اس کی حسر اور احصرتن آتی ہے۔ فقامہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے، وقد اثر فی جسدہ، وقد اثر تو اس چٹائی نے نشان چھوڑے تھے، فی جسدہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک پر۔ اثر یؤثر تاثیراً، جب اس کے صلہ میں فی آ جائے تو اس کا معنی ہے نشان چھوڑنا۔ فقال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لو امرتنا، اگر آپ ہمیں اجازت دیں، النفس تلکا، تو ہم تیرے لیے، آپ کے لیے بستر بچھا دیں گے، ونعمل، اور اچھے کپڑے کا انتظام کریں گے۔ یعنی اگر آپ ہمیں اجازت مرحمت فرما دیں تو ہم آپ کے لیے نرم بستر بچھا دیں اور اچھے کپڑے کا انتظام کر دیں۔
فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبسطا، یہ باب نصر ینصرو سے ہے، بسط یبسط بسطن بمانا بچانا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مالی ولد دنیا، مالی ولد دنیا، مجھے دنیا سے اور دنیا کو مجھ سے کیا سروکار، مالی ولد دنیا، مجھے دنیا سے اور دنیا کو مجھ سے کیا سروکار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ کو اس دنیا سے محبت نہیں ہے اور نہیں اس دنیا کو مجھ سے محبت ہے۔ اگر ماں کو نفی کے لیے مانا جائے تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ میں اس دنیا کا عیش و عشرت چاہنے والے آدمی کی طرح نہیں کہ جو اس دنیا کے آرام کے لیے ہر طرح کی آسائشیں استعمال کرتا ہے۔ اور اگر ماں کو استفہام کے لیے مانا جائے تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ مجھ کو اس دنیا سے کون سی محبت ہے کہ میں اس کے عیش و عشرت کو اختیار کروں، اور اس دنیا کی میری طرف رغبت یا میری اس دنیا کی طرف رغبت سے مجھ کو کون سا نفع حاصل ہوگا، کیونکہ میں تو آخرت کا طلبگار ہوں، اور یہ دنیا کی چیزیں آخرت والوں کے لیے نہیں ہے کہ اس میں رغبت کرنے والا آخرت کی چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ وما انا والدنیا الا کراکب، میری اور اس دنیا کی مثال تو ایک سوار کی سی ہے، استظل تحت شجرۃ، جو سایہ تلاش کرتا ہے کسی درخت کے نیچے، ثم راح، پھر وہاں پر کچھ دیر کے لیے آرام کرتا ہے، یعنی اس کے سایہ سے فائدہ اٹھاتا ہے، وَتَرَكَهَا، اور پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ راح یروح رواحن، باب نصر ینصرو سے شام کے وقت جانا یا مطلق جانا۔ وَتَرَكَهَا، ترک یترک ترکن، باب نصر ینصرو سے بمانا چھوڑنا۔ وما انا والدنیا الا کراکب، کہ میری اور اس دنیا کی مثال تو ایک سواری کی سی ہے کہ استظل تحت شجرۃ، کہ وہ سواری جو ہے وہ سایہ تلاش کرتا ہے کسی درخت کے نیچے، ثم راح، پھر وہ اس کے سایہ سے کچھ دیر کے لیے فائدہ اٹھاتا ہے، وترکہا، اور پھر سایہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس جملہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عجیب مثال دی ہے کہ سوار کسی درخت کے نیچے سایہ کو تلاش کرے کہ اس میں سوار سواری سے اترے بغیر آرام کرے۔ خود ہی غور کر لیا جائے کہ آدمی سواری پر سوار ہے تو بہت ہی معمولی وقت کے لیے وہ آرام کرے گا، زیادہ آرام کرنا ہوتا تو وہ سواری سے نیچے اترتا۔ اور اس مثال میں دوسرا نقطہ یہ بھی ہے کہ آدمی کا سفر لمبا ہو تو وہ دوران سفر زیادہ آرام نہیں کرتا۔ اسی طرح یہ دنیا مسافر خانہ ہے اور ہمارا سفر آخرت کی طرف رواں دواں ہے، تو ہم ہر اس چیز سے اجتناب کریں گے جو آخرت کے سفر کے لیے رکاوٹ بنے گی۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام علی حصیر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سوئے،
فقام، اور جب سو کر بیدار ہوئے، وقد اثر فی جسدہ، تو آپ کے بدن مبارک میں اس کے نشانات تھے۔ فقال ابن مسعود رضی اللہ عنہ، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ لو امرتنا ان نبسط لک ونعمل، اے اللہ کے رسول، اگر آپ ہمیں اجازت دے دیں تو ہم آپ کے لیے نرم بستر بچا دیں اور اچھے کپڑے کا انتظام کر دیں۔ فقالا، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما لی وللدنیا، مجھے دنیا سے اور دنیا کو مجھ سے کیا سروکار؟ وما انا والدنیا الا کراکب، میری اور دنیا کی مثال تو ایک سواری کی سی ہے، استدل تحت شجرت، جو کہ سایہ کو تلاش کرتا ہے ایک درخت کے نیچے، ثم راحا، پھر وہاں کچھ دیر کے لیے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ ترکہا، اور پھر اسے اس سایہ کو یا اس درخت کو چھوڑ دیتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔